آج کل یہ بھی چل رہا ہے، فیس بک والی دینی بہن، لڑکی نے پوسٹ ڈالی، کوئی قرآن کی آیت لکھی، لڑکوں کی لائن لگ گئی، ماشاء اللہ سبحان اللہ. کیا ہے صاحب؟ ارے یہ ہماری دینی بہن ہے. اب یہ دینی بہن جو رہتی ہے پھر وہ فیس بک کے میسنجر پر آتی ہے، پھر وہاں پہ چیٹنگ ہوتی ہے، پھر چیٹنگ کے بعد ملاقات ہوتی ہے. یہ زناکاری تک پہنچانے والے راستے ہیں میرے پیارے ساتھیوں. اسلام نے ان راستوں کو بند کیا ہے. آپ کی کوئی دینی بینی بہن نہیں ہے. ویسے تو سارے انسان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، سب آدم کی اولاد ہے، سب حوا کی اولاد ہے. آپ کی بہن صرف آپ کی سگی بہن ہے جو آپ کی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی ہے، یا آپ کی رضائی بہن ہے جس نے آپ کے ساتھ دودھ میں جو شریک ہوئی ہے. جس عورت کا دودھ آپ نے پیا ہے اس لڑکی نے بھی پیا، وہ آپ کی بہن ہے اور آپ کی سگی بہن ہے. باقی دنیا میں کوئی بہن نہیں آپ کی. اس سے آپ کو پردہ، اس لڑکی کو آپ سے پردہ کرنا ہے اور آپ کو اس سے دور رہنا. میرے بھائیوں، یہ حالات کیوں ہیں؟ عشق اور محبت کے نام پر آپ اپنی پوری کمیونٹی اور پوری قوم کو تباہی کے گڈھے کی طرف کیوں ڈال رہے ہیں؟ اسلام میں کوئی عشق نہیں ہے، اسلام میں محبت ہے. اور یہ محبت بھی کون سی محبت ہے؟ جو نکاح کے بعد ہوتی ہے. اسلام میں نکاح کے بعد محبت ہوتی ہے، محبت کے بعد نکاح نہیں ہوتا. اسلام میں لو میرج نہیں ہے. اسلام کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے کہ پہلے لڑکی کو پسند کرو پھر نکاح کرو. اسلام یہ کہتا ہے رشتہ دیکھو، لڑکی پسند آ جائے نکاح کرو، محبت کر کے نکاح کرو. یہ اسلام کا کانسیپٹ نہیں. اسلام میں لو میرج نہیں ہے. اور اللہ کی قسم، جو محبت نکاح کے ذریعے پیدا ہوتی ہے وہ کالج کے کیمپس میں نہیں پیدا ہو سکتی، وہ ہاسٹل کے کمروں میں نہیں پیدا ہو سکتی، وہ کٹیہار کے پارکوں میں نہیں پیدا ہو سکتی، وہ ریسٹورنٹ میں نہیں پیدا ہو سکتی، وہ زنا کے اڈوں پر نہیں پیدا ہو سکتی. جو محبت نکاح کے ذریعے جنم لیتی. جانتے ہو نکاح والی محبت کیسی ہوتی ہے؟ 60 سال کا بوڑھا ہے، 50 سال کی بڑھیا ہے. نہ بڑھیا کے اندر اب کوئی خوبصورتی بچی ہے، نہ بڈھے کے اندر اب کوئی طاقت بچی ہے، لیکن بڑھیا کو کھانسی آتی ہے تو بوڑھا بے چین ہو جاتا ہے. بوڑھے کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، بڑھیا بے چین ہو جاتی ہے. بڑھیا 2 دن کے لیے مائکے چلی جاتی ہے، بوڑھے کو رات میں نیند نہیں آتی. بوڑھے کے سر میں رات میں درد ہوتا ہے، بڑھیا اپنی نیند قربان کر کے اپنے شوہر کے سر کو دباتی ہے. یہ پیار ہے میرے بھائی، یہ ٹرو لو ہے، یہ محبت ہے. یہ محبت کس نے پیدا کی؟ اللہ نے محبت پیدا کی. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. میرے بندو، اللہ کی بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے اس نے تمہارے لیے تمہارے جوڑے بنائے، اس نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو بنایا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو. وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. اور اللہ نے میاں بیوی کے درمیان محبت ڈال دی، رحمت ڈال دی. اللہ نے شوہر اور بیوی کے درمیان محبت پیدا کر دی. لڑکا لڑکی کو نہیں جانتا، اس نے کبھی شکل بھی شادی کے پہلے نہیں دیکھی تھی. اس کے ماں باپ گئے، لڑکی کو پسند کیا، نکاح ہو گیا. مولوی صاحب نے اللہ کا قرآن پڑھا، کلام پڑھا، نکاح ہو گیا. دونوں میں اتنی محبت ہو گئی، اتنی محبت ہو گئی کہ لڑکا اگر پردیس میں جانے لگتا ہے لڑکی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، وہ اپنے شوہر کی جدائی برداشت نہیں کر پاتی. اللہ نے فرمایا یہ محبت پیدا کرنے والے ہم ہیں. میرے بندو، یہ سچی محبت ہے، یہ سچا پیار ہے جو اس کے دل میں ہم نے ڈالا ہے، جو شوہر کے دل میں بیوی کے لیے ہم نے ڈالا، جو بیوی کے دل میں شوہر کے لیے ہم نے ڈالا. آج ہمارا نوجوان زنا کے اڈوں کی طرف جا رہا ہے. مسلمان لڑکیاں آج غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، مرتد ہو رہی ہیں. میرے پیارے ساتھیو، آج سب سے پہلے اپنے ایمان کی قدر کرو، اپنے ایمان کی اہمیت کو سمجھو، اپنی توحید کی اہمیت کو سمجھو. اپنے سر کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پہ نہ جھکاؤ. بہت سے اہل حدیثوں کے گھر میں بھی تعویذ پہنا جا رہا ہے. بچوں کی مالش ہو رہی ہے، ماں پیشانی پر ٹیکا لگاتی ہے. پوچھو ٹیکا کیوں لگاتی ہو؟ کہتی ہے نظر نہ لگ جائے. بچہ بیمار ہو گیا، گلے میں کالے رنگ کا دھاگا باندھ دیتی ہے. بچی بیمار ہو گئی، پیٹ میں دھاگا باندھ دیتی ہے. اہل حدیثوں کے گھروں میں یہ سب ہونے لگا ہے. معاف کیجئے گا، اگر توحید میں کمی ہے، اگر توحید گڑبڑ ہے تو ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے کا کوئی حق نہیں. وہ اہل حدیث ہو ہی نہیں سکتا جس کے گھر میں توحید نہ ہو، جس کے دل میں توحید نہ ہو. ارے ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں نا ہم قیامت کے دن نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ارے نبی کا دامن وہ پکڑے گا جو توحید پر ہوگا. آئیے بڑی پیاری حدیث آپ کو سناتا ہوں.
قیامت کے دن اللہ کے نبی کس کی شفاعت کریں گے, کس کا دامن ملے گا, نبی کا دامن کس کو ملے گا؟ ذرا اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیے. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا. اچھا ابو ہریرہ کون ہے؟ جانتے ہیں آپ ابو ہریرہ کون ہے؟ پتا ہے؟ بولو بھائی, سو رہے ہو یا جاگ رہے ہو؟ ابو ہریرہ کون ہے؟ صحابی ہیں, بس اتنا معلوم ہے صحابی ہیں. اور کچھ؟ ابو ہریرہ وہ صحابی ہیں, ان کا کوئی کام دھندا نہیں, کوئی تجارت نہیں, کوئی بزنس نہیں, کوئی دکان نہیں. ان کا بس ایک ہی کام ہے, وہ 24 گھنٹے نبی کے دروازے پر رہتے ہیں, نبی کے ساتھ رہتے ہیں, نبی کی باتوں کو نوٹ کرتے ہیں, نبی کی حدیثوں کو نوٹ کرتے ہیں, ان کو سنتے ہیں اور یاد کرتے ہیں. آج 1 گھنٹے کی تقریر ہم کو آپ کے سامنے کرنی ہے تو ہم موبائل کا سہارا لیتے ہیں. کوئی حدیث پڑھنی ہے سرچ کرتے ہیں کہ حدیث ایک بار ریپیٹ کر لوں, حدیث صحیح ہے کہ نہیں, صحیح پڑھ رہا ہوں کہ نہیں پڑھ رہا ہوں. ابو ہریرہ کے دور میں موبائل نہیں تھا, کمپیوٹر نہیں تھا, لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا, مگر اللہ نے ابو ہریرہ کو غضب کی میموری دی تھی. 5274 حدیثوں کو ابو ہریرہ نے یاد کیا تھا. 5274 حدیثوں کو حضرت ابو ہریرہ نے یاد کیا تھا میرے بھائیوں, اور پورا منوان جیسے نبی سے سنا تھا ویسے امت کو پہنچایا تھا. ابو ہریرہ اللہ کے نبی سے سوال کرتے ہیں, اے اللہ کے نبی, من اسعد الناس بشفاعتک, قیامت کے دن وہ کون سا خوش نصیب ہوگا جس کو آپ کی شفاعت نصیب ہوگی. اب ذرا اللہ کے نبی کا انداز دیکھیں. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں, اے ابو ہریرہ, مجھے پتا تھا یہ سوال سب سے پہلے تم ہی کرو گے. لما رأیت من حرصک علی الحدیث, اس لیے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ تمہارے اندر حدیث کو سیکھنے کی طلب ہے, تم حدیث کو سیکھنا چاہتے ہو, تم حدیث کو جاننا چاہتے ہو, تمہارے اندر حدیث کو سیکھنے کی تڑپ ہے. کاش اللہ ہمارے نوجوانوں میں یہ تڑپ پیدا فرماتے. میرے نوجوان ساتھیوں, آج آپ کے موبائل میں حدیث کا بھی سافٹ ویئر ہونا چاہیے. واٹس ایپ چلانے والوں, فیس بک چلانے والوں, آپ کے موبائل میں کوئی ایسا ایپ بھی ہونا چاہیے کہ آپ کم سے کم روزانہ ایک حدیث کا بھی مطالعہ کریں. آج ماشاءاللہ ایک ایپ آتا ہے موبائل کے اوپر, اسلام 360. ایک ایپ آتا ہے محدث لائبریری, میں نام بتا رہا ہوں, نوٹ کر لو اس کو. اسلام 360 محدث لائبریری پلے اسٹور میں آپ کو مل جائے گا. ایپ ڈاؤن لوڈ کرو, حدیث کی ساری کتابیں موجود ہیں, قرآن کی کم سے کم 10-12 تفسیریں موجود ہیں. قرآن کی مستند تفسیر ہے تفسیر احسن البیان, آپ اس کا مطالعہ کیجئے. آپ حدیث کی کتابوں کو کھولیے اور روزانہ زیادہ نہیں ایک حدیث کا آپ مطالعہ کیجئے. یہ تڑپ آپ کے دل میں بھی پیدا ہونی چاہیے جو حضرت ابو ہریرہ کے دل میں. اللہ کے نبی نے فرمایا, اے ابو ہریرہ, اسعد الناس بشفاعت یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسہ. اے ابو ہریرہ, کل قیامت کے دن وہ خوش نصیب انسان جس کو میری شفاعت ملے گی, یہ وہ انسان ہوگا جس نے دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا, جو توحید پر رہا ہوگا, جس نے اپنے آپ کو شرک سے بچایا ہوگا, جو شرک کے بغیر دنیا سے گیا ہوگا. تو مشرک کو میرے بھائی نبی کا دامن بھی نصیب نہیں ہوگا. مگر آج کا مسلمان کیا کر رہا ہے؟ کرے غیر گربت کی پوجا تو کافر, کرے غیر گربت کی پوجا تو کافر, کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر, جھکے آگ پر بہرے سجدہ تو کافر, جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر, مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں, پرستش کرے شوق سے جس کی چاہیں. نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائیں, اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں, مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں, شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں. نہ توحید میں کچھ فرق اس سے آوے, نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جاوے. یہ ایمان کیسا ایمان ہے میرے بھائی کہ آج مسلمان مزاروں پہ جا کے سجدہ کر رہا ہے. یہ مہینہ آیا ربیع الثانی کا, اس مہینے میں بڑے پیر صاحب کے نام کا بکرا ذبح ہوتا ہے, ان کے نام کی 11ویں ہوتی ہے. تو اس امت کی سب سے بڑی پرابلم شرک ہے. اور آگے بڑھیے, آج یہ امت ذلیل ہے, پریشان ہے, خار ہے. کیوں؟ کیونکہ اس امت نے اپنے آپ کو قرآن سے دور کر لیا. وہ قرآن کے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا
لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ کے اوپر بھی اتارا ہوتا تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے چور چور ہو جاتا۔ اے انسانوں، تمہارے دل کی کیا اوقات ہے؟ تمہارا دل تو معمولی سا دل ہے، اس قرآن کو ہم نے کسی پہاڑ پر بھی اتارا ہوتا تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے چور چور ہو جاتا۔ آج قرآن پڑھا جا رہا ہے، ہمارے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ یہاں تو قرآن پڑھا جاتا تھا، اللہ کے پیارے نبی جب نماز میں قرآن پڑھتے تھے صحابہ رونے لگتے تھے، صحابہ کبھی کبھی قرآن پڑھتے تھے، اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے۔ قرآن کو سن کر کے جنات ایمان لے آئے۔ وہ لوگوں، آج وہی قرآن ہمارے سامنے پڑھا جا رہا ہے، ہمارے دلوں کے اوپر کوئی اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ قرآن، فضیل ابن عیاض کو دیکھو، اپنے زمانے کا بہت بڑا ڈاکو ہے، ڈاکہ ڈالنے کے لیے ایک مکان کی چھت پر کودتا ہے، رات کا سناٹا ہے، اللہ کا کوئی بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور قرآن پڑھتے پڑھتے 27ویں پارے کی سورہ حدید کی 26ویں پارے کی سورہ حدید کی آیت پڑھتا ہے، الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اے ایمان والو، کیا ابھی وہ ٹائم نہیں آیا کہ اللہ کا کلام سن کر کے تمہارے دل پگھل جائے؟ اے ایمان والو، کیا اب بھی تم نہیں سدھرو گے؟ کیا تم اب بھی توبہ نہیں کرو گے؟ جب فضیل ابن عیاض کے کانوں میں قرآن کی یہ آیت پڑھی، فضیل ابن عیاض نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور کہا کہ اے اللہ، وہ سمے آ چکا ہے، وہ وقت آ چکا ہے، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں۔ اور اس دن کے بعد سے فضیل ابن عیاض نے ڈاکہ ڈالنا بند کر دیا اور اتنے بڑے عابد بن گئے کہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے اللہ والوں میں ان کا شمار ہونے لگا، اور خانے کعبہ کا 24 گھنٹے خانے کعبہ کے پاس وہ زندگی گزارنے لگے۔ قرآن کی ایک آیت دل کی دنیا بدل دیتی ہے، مگر ہمارا نوجوان، اس بیچارے کو تو گانے میں مزہ آتا ہے، اس کو میوزک میں مزہ آتا ہے، وہ ایئر فون لگا کر کے کانوں میں بائک بھی چلا رہا ہے تو گانا سن رہا ہے، کار میں بیٹھا ہے تو کار میں بھی گانا بجا رہا ہے، اس کو میوزک میں سکون ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میرے بندو تم اللہ کو یاد کیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، اور جس دل کو گانے سے سکون ملے، جس دل کو میوزک سے سکون ملے، سمجھ جاؤ کہ وہ دل مردہ ہو چکا ہے، اس دل کی جنازے کی نماز پڑھ لو، وہ دل مردہ ہو چکا ہے۔ دل اگر زندہ ہے تو اس کو قرآن کے ذریعے سکون ملے گا۔ آج ہمارا نوجوان قرآن نہیں پڑھتا، قرآن نہیں سنتا۔ کسی اچھے قاری کی آواز میں قرآن پڑھو، کبھی یوٹیوب کھولو، اس پہ لکھو سورہ مریم شیخ سعود الشریم کی آواز، سورہ مریم شیخ سدیس کی آواز، سورہ رحمان شیخ معقلی کی آواز میں، شیخ منشاوی کی آواز میں سورہ مریم۔ کسی اچھے قاری کی آواز میں آپ قرآن کی تلاوت سنو میرے بھائی، اللہ کی قسم آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا، آپ کی روح سرشار ہو جائے گی۔ اللہ کے کلام میں آج بھی وہ کشش ہے، وہ اٹریکشن ہے، مگر ہم نے قرآن کو تبرک کی کتاب بنا دیا۔ قرآن کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ بھائی بھائی میں جھگڑا ہوا، چلو قرآن اٹھاؤ قسم کھانے کے لیے۔ قرآن کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ قرآن کو چومنے کے لیے۔ قرآن کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ قرآن کو پڑھ کر کے کسی کو دم کرنے کے لیے نہیں میرے بھائی۔ قرآن کا یہ سارا مقصد بعد میں ہے، قرآن کا سب سے بڑا مقصد ہے قرآن کو پڑھا جائے، قرآن کو سمجھا جائے، قرآن پر غور کیا جائے اور قرآن پر عمل کیا جائے۔ طارق انور صاحب ہمارے دوست ہیں، میسج کیا انہوں نے ہم کو، ہم نے ایک دن میسج نہیں دیکھا، 2 دن میسج نہیں دیکھا، ایک ہفتہ گزر گیا، 1 مہینہ گزر گیا، طارق صاحب نے کئی میسج ہم کو کی، ہم نے میسج نہیں دیکھا۔ ان کو برا لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ یہ سوچیں گے یار دوستی کا دعویٰ ہے اور میرا میسج بھی نہیں دیکھا جا رہا ہے۔ واٹس ایپ پر کوئی دوست میسج کرے اور ہم واٹس ایپ کھولیں اور دنیا بھر کے میسج چیک کریں اور اپنے دوست کا میسج چیک نہ کریں تو دوست تو ناراض ہو جائے گا نا۔ قرآن اللہ کا میسج ہے، قرآن اللہ کا میسج ہے، اور وہ میسج ہمیں ملا ہے میرے بھائی، یہ میسج ہمیں ملا ہے، اور یہ اس لیے ملا ہے کہ اس میسج کو ہم پڑھیں اور دنیا کو یہ میسج پڑھ کے سنائیں، مگر ہم خود نہیں پڑھتے۔ کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں ہمارا گریبان پکڑا جائے گا میرے بھائی، اللہ کے پیارے نبی ہمارا گریبان پکڑیں گے اور کہیں گے
وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ کے رسول کہیں گے اے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اے اللہ میری قوم قرآن کو نہیں پڑھتی تھی، موبائل پر میں واٹس ایپ کا میسج تو 50 بار چیک کرتی تھی، موبائل پر میسج تو 50 بار چیک کرتی تھی، اے اللہ تیرا میسج یہ کبھی کھول کر کے نہیں دیکھتے۔ آدھا گھنٹہ کے لیے صبح دکان کھولنے جاتے ہو، آدھا گھنٹہ بیٹھ کے تلاوت کرو۔ صبح نوکری پہ جا رہے ہو، جانے کے پہلے 15 منٹ قرآن کی تلاوت کر لو میرے بھائی۔ دن بھر فرصت نہیں ملتی، رات میں آؤ کھانا کھاؤ، آج تو موبائل پر بھی قرآن موجود ہے، موبائل پر 10 منٹ کا ٹائم نکالو، تھوڑا سا قرآن پڑھ دو، تھوڑا سا ترجمہ پڑھ دو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے یاد کرنے کے لیے، ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے سمجھنے کے لیے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا ہے کوئی قرآن کو سمجھنے والا، کیا ہے کوئی قرآن سے سبق حاصل کرنے والا؟ تو یہ امت قرآن سے دور ہے، یہ امت نماز سے بھی دور ہے۔ مسجد کے لیے جلسہ ہو رہا ہے، مسجد بن بھی جائے گی انشاءاللہ، مگر آج مسجدوں کا حال کیا ہے؟ جلسے میں آ رہے ہیں 1000 لوگ، فجر تک سب گاؤں میں رہتے بھی ہیں، لیکن فجر کی نماز میں کتنے لوگ ملیں گے؟ 20 لوگ، 25 لوگ، 10 لوگ، 15 لوگ۔ حی علی الصلاۃ کی آواز آ رہی ہے، مسلمان کا کاروبار نہیں بند ہو رہا ہے۔ سعودی عرب میں بہت کچھ بدل رہا ہے، مگر ایک چیز نہیں بدلی ہے وہاں۔ اب لوگوں کو سعودی عرب کی برائیاں نظر آتی ہیں، برائیاں کہاں نہیں ہیں میرے بھائی، دنیا بدل رہی ہے، سعودی عرب بھی بدل رہا ہے، مگر ایک چیز آج بھی سعودی عرب کے اندر ہے۔ آج سے 5 سال پہلے جب مجھے سعودی عرب جانے کا موقع ملا 2017 میں، مدینہ کے اندر مسجد نبوی سے واکنگ ڈسٹینس پر، تھوڑی دور پر ایک دکان پر میں نقاب خرید رہا تھا، میری اہلیہ نے فون کیا تھا نقاب لینا ہے، نقاب لے رہا تھا میں، نقاب میں پسند بھی کر چکا تھا، ریٹ بھی طے ہو چکا تھا۔ مسجد نبوی سے کے لاؤڈ اسپیکر سے اذان کی آواز آنے لگی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان کی آواز آنے لگی۔ دکاندار نے فوراً کہا بھائی صاحب نماز کے بعد آئی۔ میں نے کہا یار 5 منٹ کا کام ہے، نقاب پسند ہو چکا ہے، پیسہ دیتا ہوں میں، سودا طے ہو چکا ہے، لے لو۔ کہا نہیں، اس نے کہا نہیں، اذان ہو گئی ہے، اب میں سودا نہیں کر سکتا، اب کوئی ٹرانزیکشن نہیں کر سکتا، اذان ہو چکی ہے، اب آپ جائیے نماز پڑھ کے آئیے، میں ملوں گا۔ اللہ کی قسم میرا دل باغ باغ ہو گیا، مجھے لگا کہ اسلام ابھی زندہ ہے، ایمان ابھی زندہ ہے۔ یہی ہونا چاہیے میرے بھائی، آپ کی تجارت، آپ کا کاروبار، آپ کی دکان، آپ کی بزنس اللہ کے ذکر سے بڑا نہیں ہے، نماز سے بڑا نہیں ہے۔ آج ہم لوگ اپنے کاروبار کو بنیاد بنا کے نماز سے دور ہیں۔ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کے نیک بندے تو وہ ہوتے ہیں کہ اللہ کا ذکر اور نماز ان کے کاروبار کو تو بند کر سکتا ہے، لیکن ان کا کاروبار ان کو نماز سے نہیں روکتا، ان کی تجارت ان کو نماز سے نہیں روکتی۔